پل صراط کیا ہے؟ روایت میں آتا ہے کہ جس روز اللہ کے حکم سے زمین و آسمان کے اطوار بدل دیے جائیں گے، اس روز صرف 3 مقام ہوں گے، ایک جنت، ایک جہنم، اور جہنم کے اوپر سے گزرتا ہوا پل صراط۔ جنت تک جانے کے لیے صرف ایک راستہ ہوگا، اور وہ ہے پل صراط، جس کے بارے میں روایات ہیں کہ وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، اور گزرنے والے کے اعمال کے مطابق اس پر مشکلات ہوں گی۔ کانٹے نما لوہے کے کیل ہوں گے جو گزرنے والے کے لیے مشکلات پیدا کریں گے، لیکن اس کے لیے جس کے اعمال بد ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں سب سے پہلے پل صراط سے گزروں گا۔ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہنم کے اوپر سے نہ گزرے، اور جہنم کے اوپر وہی پل وارد کیا جائے گا۔ ہر شخص کے گناہ اس کے جسم کے پیچھے مجسم ایک بھاری وزن کی مانند ہوں گے۔ پل صراط سے گزرتے ہوئے جس کے گناہ، جس کی بدعمالیاں زیادہ ہوں گی، اس کی رفتار اتنی ہی سست ہوگی۔ اس پل کے نیچے دہکتی ہوئی تاریکیوں میں ایک جہنم ہوگی جو گھڑے میں ہوگی، اور انسان اپنے سامنے بہت سے لوگوں کو اس گھڑے میں گرتا ہوا دیکھے گا، اور وہ بہت ہولناک دن ہوگا۔ سب سے بڑھ کر رفتاری سے جو شخص پل صراط سے گزرے گا وہ شخص جو اللہ کی رضا پہ راضی رہا اور اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہی۔ سب سے آخر پہ جو شخص گزرے گا وہ پیٹ کے بل گھسٹ گھسٹ کے گزر رہا ہوگا، اور انتہائی تکلیف میں اللہ سے عرض کرے گا، فریاد کرے گا کہ میرے مالک، میں سب سے آخر پہ کیوں آیا ہوں؟ تو اللہ فرمائے گا، میں نے تجھے نہیں روکا تھا، یہ تیری بدعمالیاں تھی جنہوں نے تجھے ابھی تک روک رکھا تھا۔ اور وہ کتنا ہولناک دن ہوگا کہ انسان اپنے سامنے اپنے والدین کو وہاں سے گزرتا دیکھے گا لیکن فکر نہیں کرے گا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روز کے بارے میں سوچ کر ایک روز رونے لگی، تو مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، عائشہ کیوں روئی؟ تو عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، مجھے قیامت یاد آ گئی، کیا ہم اس روز اپنے والدین کے بارے میں فکر مند نہیں ہوں گے؟ تو اس پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عائشہ، 3 مقام ایسے ہیں جس وقت انسان کسی کی فکر نہیں کرے گا۔ ایک، جب اس کا اعمال نامہ کھولا جائے گا، جب اس کے اعمال نامے تولے جائیں گے، اور جب وہ پل صراط سے گزر رہا ہوگا۔ یہ وہ ہولناک دن ہے کہ انسان صرف اور صرف ایک کیفیت میں مبتلا ہوگا، نفسی نفسی، صرف اپنے نفس کے بارے میں اپنے رب سے التجا کر رہا ہوگا۔ اور اس ہولناک دن پر بھی مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پل صراط سے دوسری جانب جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے جو جنتیوں کا استقبال کریں گے، اور جب اپنی امتیوں کو وہاں سے گزرتے دیکھیں گے تو صرف یہی کہیں گے، یا ربی سلم، اے اللہ سلامتی، اے اللہ سلامتی۔ آج اس نبی پر بے حد درود پڑھا کریں، کیونکہ وہی ہیں جو اس روز ہمارے بارے میں فکر مند ہوں گے۔ جس کے گناہ جتنے وزنی ہوں گے وہ اس گناہ کی وجہ سے، ان کے وزن کی وجہ سے جہنم کی جانب گر رہا ہوگا، اور اپنے سامنے کئی لوگوں کو گرتے دیکھے گا جن کی چیخو پکار سے اور جہنم کے نیچے اٹھتے ہوئے شعلے اس پل صراط کی ہیبت کو اور بڑھا دیں گے۔ ہم اس دنیا میں اس قدر مگن ہیں، اس کی رنگینیوں میں اتنا گم ہیں کہ ہمیں اس دن کے بارے میں ذرا بھی فکر نہیں ہے، جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ جہنم جو شک کرنے والوں کے لیے کھول کے سامنے رکھ دی جائے گی، وہ لوگ جو اس میں شک کرتے تھے، اور وہ دن آ کے رہے گا۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ ایک جنازہ پڑھ کے فارغ ہوئے، آپ اس دفنائے جانے والے شخص کی قبر پہ کھڑے ہو گئے، قریب ایک نوجوان کھڑا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تمہارے خیال میں اگر اس شخص کو دوبارہ موقع ملے اس زندگی میں دوبارہ آنے کا تو یہ کیا کرے گا؟ تو وہ نوجوان فوراً سے کہہ اٹھا کہ حضرت، یہ تو پھر کوئی گناہ نہیں کرے گا، یہ تو صرف اللہ اللہ کرے گا، صدقہ و خیرات کرے گا، یہ تو سیدھا یہاں سے مسجد میں جائے گا اور سر بسجدہ ہوگا۔ تو شیخ سعدی شیرازی نے فرمایا کہ اس کے پاس تو وقت نہیں، تم ضرور کر لینا، آج ہمارے پاس وقت ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ اس روز کی سختیوں سے ہر مسلمان، ہر امتی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے، اور ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلام پہنچے۔